جب تک وہ لوگ فارم ہاؤس پہنچے تب تک بارش شروع ہو چکی تھی۔ امان گاڑی سے اترا اور حیا والی سائڈ کا دروازہ کھول کر اسے نیچے آنے کا کہا۔ حیا ڈرتی ڈرتی نیچے اتری تو امان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے فارم ہاؤس کی چھت پر لے آیا۔ وہ تو جیسے کٹی پتنگ کی طرح اس کی جانب کھینچی چلی آئی۔ امان نے اسے لا کر بارش میں کھڑا کر دیا۔ امان امان پلیز ایسا نہ کریں، کیسا کر رہا ہوں میں؟ امان نے اس کے ساتھ کھڑے ہو کے پوچھا۔ امان بارش ڈر لگ رہا ہے مجھے، میں ساتھ ہوں پھر بھی لگ رہا ہے کیا؟ حیا ساری بھیگ چکی تھی۔ اس کا بھیگا ہوا سراپا امان کو بہکا رہا تھا، لیکن ابھی وہ اس پر کوئی حق نہیں رکھتا تھا۔ یہ سوچ کر اس نے تمام جذبات کو دبا دیا تھا۔ وہ دونوں اتنے قریب کھڑے تھے کہ انہیں ایک دوسرے کی دھڑکن بخوبی سن رہی تھی۔ اچانک بادل گرجا تو حیا کی چیخ ہوا میں گونجی۔ وہ اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ وہ امان کے گلے لگ چکی تھی۔ ہوش تو تب آیا جب اسے اپنے پاؤں زمین سے اٹھے ہوئے محسوس ہوئے۔ امان نے اسے اپنے بازو میں اٹھا کر زور سے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ حیا کی قربت نے اس کا سارا غصہ، ساری نفرت کہیں دور دفن کر دی تھی۔ وہ ٹرانس سی کیفیت میں اسے لیے زمین پر بیٹھا۔ وہ بھول چکا تھا کہ وہ اس کے لیے نامحرم ہے۔ وہ بھول چکا تھا کہ وہ اس سے 10 سال چھوٹی ہے، اس کی شدتوں کو سہ نہیں پائے گی۔ وہ بھول گیا تھا کہ وہ حیا شاہ سے نفرت کرتا ہے۔ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو چکی تھی۔ حیا کانپ رہی تھی۔ جہاں امان نے اسے لٹایا تھا وہاں زمین بہت ٹھنڈی تھی۔ حیا آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی کہ اسے اپنی گردن پر کسی کا گرم لمس محسوس ہوا۔ اس نے فوراً آنکھیں کھولی تو خود کو امان کے حصار میں پایا۔ امان نے دیکھتے ہی لب حیا کی ٹھنڈی گردن پر رکھے تھے۔ وہ جی جان سے لرز گئی تھی۔ یہ سب نیا تھا اس کے لیے۔ وہ معصوم ناواقف تھی دنیا جہان کی سبھی باتوں سے۔ امان کے لب اسے اپنی شہرگ پر محسوس ہو رہے تھے اور شاید مونچھوں کی چبھن بھی۔ امان کسی پیاسے کی طرح اس کی گردن چوم رہا تھا کہ اچانک کچھ دماغ میں آیا تو فوراً اسے حیا سے الگ ہوا۔ تم کیا سمجھتی ہو؟ یہ ایسے مجھے اپنا حسن دکھا کر اپنا گریودہ بنا لو گی ہاں؟ اور میں کھینچا چلاؤں گا تمہاری طرف؟ حیا میڈم، آپ اپنے حسن کے جلوے کسی اور کو دکھائیے گا، بلکہ کسی اور کو کیوں، میں تمہیں کسی قابل چھوڑوں گا ہی نہیں۔ امان، میں نے کیا کیا تم نے؟ یہ تم پوچھ رہی ہو؟ تم نے مجھے خود کے قریب کیا۔ تم مجھے بہکا دیتی ہو جب بھی میرے پاس آتی ہو۔ مجھے کچھ نظر ہی نہیں آتا تمہارے علاوہ۔ نفرت بھی بھول جاتا ہوں تمہارے آگے۔ کیوں آتی ہو تم میرے پاس؟ کیوں آتی ہو؟ نفرت کرتا ہوں میں تم سے، بہت نفرت کرتا ہوں۔ وہ اتنی زور سے چیخا کہ اس کی آواز طوفانی بارش میں بھی واضح سنائی دے رہی تھی۔ وہ رو رہا تھا، امان شاہ رو رہا تھا۔ جب محبت عشق بن کر خون میں سرایت کر جائے تب انسان ایسے ہی تڑپتا ہے جیسے امان شاہ تڑپ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا حیا اس کی نہیں ہو سکتی، وہ کسی اور کو چاہتی ہے، لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ وہ اپنا رونا بھول کر امان کے پاس آئی اور اس کے پاس زمین پر بیٹھ گئی۔ امان، میں آپ سے ایک بات پوچھوں؟
وہ ہچکیوں میں رو رہی تھی تو امان خاموش، کوئی جواب نہیں دیا، بس وہ رو رہا تھا اور زمین پر گرتی بارش کو دیکھ رہا تھا۔ امان، حیا نے اس کا بازو ہلایا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ امان نے غصے اور رونے سے سرخ ہوئی آنکھیں اٹھا کر حیا کو دیکھا۔ تمہیں نہیں پتا حیا؟ نہیں، نہیں پتا مجھے۔ تمہیں پتا ہے حیا، تم چھوٹی سی تھی جب تمہیں خالہ اور خالو میرے ماما کی جھولی میں ڈال کر اس دنیا سے چلے گئے۔ میں اس وقت 10 سال کا تھا، بہت چھوٹا بھی نہیں تھا۔ پھر تم ہماری زندگی میں آئی، ایک خوشی بن کر۔ میں اسکول سے آ کر جب تک تمہیں نہ دیکھتا چین نہیں آتا تھا۔ تم تو تب 1 سال کی بھی نہیں تھی۔ وہ بے بسی سے ہنسا۔ حیا، تم روتی تھی نا جب میرے دل میں درد ہوتا تھا۔ تمہارا ہنسنا میرے سانس چلنے کا سبب بن گیا۔ شاید بہت لگاؤ ہو گیا تھا تم سے۔ تمہارے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جب میرے منہ پر لگتے تو لگتا جیسے نئی زندگی مل گئی ہو۔ میں بہت خوش تھا تمہارے ساتھ۔ پھر ماما پاپا نے مجھے اور امان کو لندن بھیج دیا۔ جانتی ہو کیوں؟ ان کا کہنا تھا میں یہاں رہ کر کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ میں ہر وقت تمہارے ساتھ کھیلتا تھا۔ پھر میں اور ارمان چلے گئے۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا حیا، بہت رویا تھا میں۔ تم تو بھول بھی گئی تھی مجھے۔ وقت گزر گیا حیا، پورے 10 سال گزر گئے۔ جب میں واپس آیا، میں ایک بچے سے مرد بن چکا تھا حیا، لیکن تم تو ابھی بھی بچی سے معصوم سی۔ میرے دل میں تمہارے لیے جذبات بہت بدل گئے تھے۔ سمجھ لو، میرے دل میں تمہارے لیے محبت نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ لیکن مجھے خود سے نفرت ہونے لگی تھی کہ ایک ناسمجھ اور چھوٹی سی بچی کے بارے میں ایسی سوچ رکھتا ہوں میں۔ پھر میں نے اپنے دل سے بغاوت کی اور تمہیں دیکھنا، سوچنا سب چھوڑ دیا اور تم سے دور رہنے کی کوشش کی۔ لیکن کب تک؟ حیا، میرا پیار عشق بن چکا تھا۔ 5 سال گزر چکے تھے، اب تو تم 15 سال کی ہو گئی ہو اور میرا عشق بھی اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ لیکن میں اب بھی تم سے چھپتا تھا کہ تم میری آنکھوں میں اپنے لیے شدت نہ دیکھ لو۔ لیکن جب بھی تم میرے پاس آتی یا مجھے چھوتی، اب بھی ایسا لگتا زندگی بدل گئی۔ لیکن یہ کیا حیا، تم نے مجھے ہی۔ پھر ایک دن میں نے تمہاری بک میں ارمان کا نام لکھا دیکھا۔ میری موت ہوئی تھی حیا، اس دن مر گیا تھا میں، تمہیں پتہ ہے۔ میرا دل پھٹ رہا تھا درد سے، لیکن تمہیں کیسے پتہ ہوگا؟ تم تو بے خبر تھی۔ وہیں سے ہوئی نفرت کی ابتدا، لیکن وہ نفرت تم سے نہیں بلکہ اپنے وجود سے، جس نے ایک ایسے وجود کو چاہا جو اس کا تھا ہی نہیں، بلکہ اسے تو خبر بھی نہیں تھی۔ میں روز مرتا تھا، تب تک مرتا تھا جب تمہیں ارمان کے پاس دیکھتا۔ پھر میرے بس سے باہر ہو گیا اور میں نے امی سے بول کر ہاسٹل بھجوا دیا تمہیں۔ اور کل جب میں نے ڈرائیور کو تمہیں لینے بھیجا تو تم نہیں آئی۔ میرا دل پھر ٹوٹ گیا، بس ختم ہوئی میری برداشت۔ باقی سب تمہارے سامنے ہے۔ امان نے آنسو صاف کر کے حیا کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہائے امان، آپ
اس لیے وہ سامنے سے اٹھ کر جلدی سے امان کی گود میں آ کر بیٹھی اور بازو اس کے گلے میں ڈالے۔ امان تو اس کی ہمت پر حیران تھا اور کہیں کہیں خوش بھی۔ اب میری بات سنیں امان، جب آپ چلے گئے تھے نا، ولید بھائی مجھے سب بتاتے تھے کہ آپ مجھے پیار کرتے تھے اور کسی کو گود میں بھی نہیں اٹھانے دیتے تھے، اور آپ ارمان کو بھی بہت مارتے تھے میری وجہ سے۔ پھر میرا بھی دل کیا کہ میں دیکھوں آپ کو، کبھی دیکھا ہی نہیں تھا نا آپ کو پاکستان آنے سے پہلے۔ پھر جب آپ واپس آئے تو میں بہت خوش ہوئی، لیکن آپ تو مجھے بلاتے بھی نہیں تھے اور مجھ سے دور دور رہتے، اور مجھے لگا کہ سب جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ مجھے پیار کرتے تھے۔ آپ تو اتنے خڑوس ہیں۔ امان نے اس کی طرف مصنوعی غصے سے دیکھا۔ نہیں نہیں، اب نہیں کہا، پہلے کہا تھا۔ اچھا آگے بتاؤ اب۔ ہاں آگے کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ ہاں یاد آ گیا، پھر وہی ہوا جو آپ نے میری بک پر نام لکھا دیکھا۔ وہ تو میں نے امان لکھا تھا، وہ تو ارمان کے بچے نے رے لکھ کر ارمان کر دیا۔ اور مجھے بھی آپ بہت اچھے لگتے تھے، ایک دم سالار سکندر جیسے۔ اور ارمان جیسے لنگور کو تو میں نے ہوم ورک کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، ہیں حیا، تم اعتراف کر رہی ہو میری محبت کا؟ امان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ حیا خاموش، اس کے تو سر پر سے گزر گئی تھی یہ بات۔ بولو حیا، سہ پاؤ گی میری شدتیں؟ حیا پھر خاموش۔ جواب بھی دو اب، بنو گی امان شاہ کی ہمیشہ کے لیے؟ حیا ایک بات بتاؤ۔ جی بولیں۔ ہم بھی شادی کریں جیسے ولید اور زمان بھائی نے کی ہے؟ کیا شادی؟ وہ چیخی۔ آہستہ چیخو، کان خراب کرو گی کیا؟ شادی میں نہیں کروں گی۔ کیوں؟ وہ نہ روح کی لپ پر زخم ہوا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہتی ہے نا کہ ولید بھائی، بلکہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گی، اللہ پاک ماریں گے، بتا دو نا پلیز۔ بیبی نہیں میرا، ادھر آئیں، کان کریں میرے پاس۔ امان نے کان اس کے ہونٹوں کے بالکل قریب کیے۔ روح نے کہا کہ نا ولید بھائی ہے نا، اس نے ان کو کاٹی کی تھی، اور وہ کہتے کہ شادی کے بعد سب ایسے ہی کرتے ہیں۔ کیا؟ امان کا تو مانو برا حال تھا روح کی حرکت سن کر۔ آئندہ تم اس کی ایسی باتیں نہیں سنو گی حیا، اور میں کہتا ہوں ولید بھائی سے بھی کہ اپنی بیوی کو دور ہی رکھیں تم سے۔ کیوں دور رکھیں؟ میں اس کے ساتھ گھر جا کر کھیلتی ہوں، پھر کون کھیلے گا میرے ساتھ؟ میں کھیلوں گا پکا، اور اب سے تم ہاسٹل نہیں گھر رہو گی، اور ہم نے جو باتیں کی ہیں کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ یہ بھی نہیں کہ ہم فارم ہاؤس گئے تھے، اوکے؟ پرومس کرو، پکے والا پرومس۔ اتنے میں کافی دیر سے رکی ہوئی بارش پھر شروع ہو چکی تھی۔ چلو آؤ نہائیں بارش میں۔ نہیں امان، بہت سردی لگ رہی ہے۔ امان نے زور سے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ وہ پرسکون ہو گئی تھی اس کے گرم حصار میں۔ ہائے امان، اب تو بالکل بھی سردی نہیں لگ رہی۔ حیا، امان نے اسے بہت پیار سے پکارا۔ جی، اگر میں تمہارے ساتھ کوئی جسارت کر لوں تو کیا مجھے معاف کر دو گی؟ کیا مطلب؟ کچھ نہیں، بس تم مجھے معاف کر دینا، کیونکہ تمہاری قربت مجھے بہکا رہی ہے۔ یہ کہہ کر امان نے نرمی سے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں لیا تھا۔ حیا امان کی خالہ کی بیٹی ہے۔ اس کے والدین کی وفات ایک حادثے میں ہو گئی تھی۔
تب سے اسے عافیہ بیگم نے پالا تھا۔ وہ اپنے میٹرک کے پیپرز کی تیاری کر رہی تھی کہ بیچ میں امان آیا۔ تو کیا خیال ہے، امان اور حیا کا بھی نکاح کروا دیں یا یہ ابھی ایسے ہی انجوائے کریں؟ آج ڈائننگ ٹیبل پر سب موجود تھے سوائے روح کے۔ روح کہاں ہے ہمارا بیٹا؟ پتہ نہیں بابا جان، یہیں کہیں ہوگی، میں تو دیکھا نہیں اسے کافی دیر سے۔ آپ کو پتہ ہے حور بیٹا اس کا؟ نہیں دادا جان، مجھے تو نہیں پتہ۔ باقی گھر والوں نے دیکھا ہے بچی کو یا آپ سب کو بھی نہیں پتہ؟ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھے رہے تھے کہ شاید کوئی بولے، اور ولید ہر چیز سے بے نیاز، بریانی سے بھرپور انصاف کر رہا تھا۔ ارمان بیٹا، جاؤ بہن کو دیکھ کر یہاں لے کر آؤ۔ کیا دادا جان، میں نہیں جانے والا اس بھنڈی کو لینے۔ آپ کو بھی مجھے لگتا ہے سکون نہیں آتا، 2 پل کے لیے گم ہوئی ہے تو گھر میں شانتی آ گئی۔ اللہ ہمیشہ ایسے ہی رکھے، آمین۔ تم بھی بولو حیا آمین۔ لنگور بھائی، آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں، مجھے میرے بال بہت پیارے ہیں، میں نے بول کر یہ خراب نہیں کروانے روح سے۔ دادا جان، ولید سکون سے پیٹ بھر کر دادا جان سے مخاطب ہوا۔ وہ دادا جان، روح میرے کمرے میں سوئی ہوئی ہے اور میں اس کا ناشتہ وہیں لے کر جا رہا ہوں۔ کیا؟ روح کیا کر رہی ہے تمہارے کمرے میں؟ وہ دادا جان کیا ہے نا، ہفتہ ہو گیا ہمارے نکاح کو، لیکن آپ نے ابھی تک رخصتی ہی نہیں کی، تو میں نے خود ہی کر لی۔ اس کا سامان اور سامان کے ساتھ روح کو بھی اپنے کمرے میں شفٹ کر لیا، اور آپ لوگوں کو زحمت بھی نہیں دی۔ یا اللہ، تو نے ایک اولاد دی اور وہ بھی بے شرم۔ عظمیٰ بیگم، جو کام میرے سے نہیں ہو سکے تھے وہ میرا بیٹا کر رہا ہے۔ لو بول، لو یو پتر۔ اب میرے بیٹے کو بے شرم نہیں کہنا، لیکن بس چپ کر جاؤ بیگم اور تماشا دیکھو دادے پوتے کا۔ شجاعت شاہ تو پوتے کی بے شرمی پر سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ کیا ہوا دادا جان؟ زمان بھاگ کر ان کے پاس آیا۔ کچھ نہیں بیٹا، سوچ رہا ہوں کون سی ایسی غلطی ہوئی تھی جس کی سزا میں یہ ولید پیدا ہوا تھا۔ دادا جان کی بات سن کر سب کے قہقہے بلند ہوئے تھے۔